قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے میں مارے جائیں ان کو مرا ہوا تصور نہیں کیا کرو، وہ میرے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے کہ زندہ بھی ہیں اور اس دنیا میں وہ کانٹیکٹ میں بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا شعور جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ ولیوں اور شہیدوں اور کتنا ہی بڑا نیک اور پرہیزگار انسان ہو ان سے بڑھ کر پیغمبر کا مرتبہ اور حیثیت ہوتی ہے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک شہید جو ہے وہ تو زندہ ہو اور جو پیغمبر ہے وہ اس چیز سے محروم ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہے اور وہ اس کنڈیشن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شعور بھی بخشا ہے اور زندگی بھی بخشی ہے جو عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے سنتے ہیں، کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کا یقیناً ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ عمرے کے بعد میں جب مدینے پاک گیا تو وہ مہینہ جون کا تھا۔ جون میں وہاں بہت بڑی گرمی پڑتی ہے، تو جس ہوٹل پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ہوٹل تھوڑا مسجد نبوی سے تھوڑا، اتنا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا دور تھا۔ ہوٹلوں میں، مسجد نبوی میں، وہاں ہر جگہ پہ دکانوں میں، بازاروں میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو پیادل جاتا ہے تو اس کو تو گرمی لگے گی۔ تو مجھے بہت احساس ہوا کہ زبردست گرمی ہے، تو میں نے ڈھونڈ کے ایک کاٹن کا کپڑا نکالا، جوڑا اور پہن کے جب میں نکلنے والا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی شدید گرمی ہے، اتنا پیدل میں کیسے جاؤں گا؟ وہاں تو رکشا وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہاں جو ہے بس جو ہے رکشے اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ، وہ عام طور پہ نہیں چلتی ہیں۔ تو مجھے بہت لگ رہا تھا کہ کیسے جاؤں گا میں۔ تو جیسے ہی میں ہوٹل سے باہر نکلا کہ جب تھوڑا آگے نکلا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا شاید میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی ہے، تو جب میں نے خود کو دیکھا قمیص تو میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن مجھے اتنا ٹھنڈ کا احساس ہوا کہ میں نے کہا یار دیکھو یہ پہلے میں کیا سوچ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی نظر سے مجھے تو گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور مسجد نبوی تک میں گیا اور بالکل مجھے نہ پسینہ تھا اور نہ کوئی گرمی کی تکلیف ہوئی۔ تو اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میری اس تکلیف کو وہ نہیں جانتے تو ظاہر ہے یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر جب میں مکے سے مدینے، میری جو ہے فلائٹ وہاں سے تھی مدینے پاک سے، ایئرپورٹ سے، تو میرے پاس 2 بڑے ہیوی قسم کے سوٹ کیس تھے، میں اکیلا گیا ہوا تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جب ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو پتہ نہیں راستہ کہاں سے ہو اندر جانے کا، اور مجھے وہاں سے آب زمزم کی بوتل بھی لینی ہے، تو یہ میں اتنی کیسے اٹھاؤں گا؟ بڑی پریشان میں ہو رہا تھا کیونکہ میری اتنی جو ہے صحت مند اور نوجوان تو تھا نہیں۔ تو بہرحال جب میں ایئرپورٹ پہ اترا
تو میں نے تو بریف کے سے گاڑی سے اتار کے رکھی اور میں جا کے بوتل بھی لے آیا آب زمزم کی. تو اب میں پریشان کھڑا ہوا تھا تو ایسے ہی میں نے ایک بندہ گزر رہا تھا تو اس کو میں نے سندھی میں ہی بولا او ادا او بھاؤ. تو اس نے کہا سندھی میں ہی جواب دیا جی ادا. تو میں نے اس کو کہا یار 2 منٹ ادھر تو آ. تو وہ بیچارہ آیا. میں نے کہا یار ایئرپورٹ کے اندر کا راستہ کون سا ہے اور کیسے جاؤں میں. تو اس نے کہا صحیح آپ بے فکر ہو جاؤ. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے دونوں ہاتھوں میں وہ بریف کیس اٹھائے اور مجھے کہا صحیح آپ یہ فقط ایک بوتل اٹھائیں. اور وہ لے کے گیا مجھے اندر ایئرپورٹ میں اور اس کی وائف اور والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ان کو جا کے وہ کہا کہ ہماں ان کا خیال رکھنا ہم آتے ہیں. تو اس نے سارا اندر ایئرپورٹ مجھے گھمایا اور اس طرح سے مجھے لگا اتنی محبت کر رہا تھا وہ. میں نے کہا یار دیکھو نہ میری جان نہ پہچان اور اس نے بیچارے نے کس طرح سے میری جو ہے وہ دونوں چیزیں اٹھائیں اور وہاں تک لے کے گیا گھمایا پھرایا اور مجھے میری بہت بڑی خدمت کی اور اتنی محبت دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے والے مہمانوں کو کس طرح سے محبت سے اور ان کے مسائل کس طرح سے حل ہو جاتے ہیں. یہ انسان کے شعور کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں ضرور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسائل کو جو ہے سنتے بھی ہیں اور یقیناً وہ حل بھی کرتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے تجربہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے یقیناً سب انسانوں سے اعلیٰ ہے. تو ہمیں جو ہے اس چیز پہ یقین کرنا چاہیے.